بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگ یہ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں اور خبروں میں یہ سن رہے ہیں کہ اس وقت عالمی پیمانے پر ہو یا علاقائی پیمانے پر ہو، حکومتیں ایک نئے فتنے کہہ لیجئے یا کسی نئی مصیبت کہہ لیجئے، اس کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ حتیٰ کہ بعض تنظیموں نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر ہاسپٹل ہیں انہیں اس کے لیے بالکل تیار ہو جانا چاہیے کہ جلد ہی ان کے پاس جتنا امکانیہ ہے وہ سارا کا سارا وہ کام میں آ جائے گا، اس لیے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ علی کل حال یہ لوگوں کے توقعات ہیں، لیکن مستقبل اور اس کی خبر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم کسی بھی مصیبت کا خیر مقدم نہیں کرتے، کسی بھی پریشانی کی دعوت نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ جائے اور پریشانی آئے تو ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، اب اس کو نپٹنا پڑتا ہے، اس سے لڑنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک مومن کے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے کے، ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارا ایک مومن کا کیا رول اور کیا کردار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں مجھے چند باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر کوئی بات انسان کے ذہن سے بسا اوقات جب اوجھل ہو جاتی ہے اور بھول جاتا ہے تو اس کو دوبارہ ذہن میں لانے کے لیے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی ایسے وقت میں ایک مسلمان کو سب سے پہلے جس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ صبر کے ساتھ ساتھ احتساب ہے۔ احتساب ایک لفظ حدیث میں وارد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، لیکن احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عموماً احتساب کا معنی ہم کہتے ہیں ثواب کی نیت۔ کیا کہتے ہیں؟ ثواب کی نیت۔ لیکن اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اس کا معنی ہوتا کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء لکھتے ہیں کہ کسی بھی نیک کام کے انجام دہی کے وقت، نیک کام کرتے وقت
یا کوئی ناپسندیدہ حالت ہے، اگر اس سے دو چار ہے انسان، تو اس سے نپٹنے کے لیے یا اس صورت میں انسان کو اجر اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اور اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے وضو کرنا ہے، موسم بہت ٹھنڈ ہے، گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز پڑھنی ہے لہذا اسے کیا کرنا ہے؟ وضو بھی کرنا ہے۔ اب ایسے موقع پر اسے کیا کرنا ہے؟ وہ مطمئن رہے، اپنے دل کو مائل کرے اس طرف اور خوش ہو اس پر کہ ہم یہ کام کریں گے اور ہمیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے کیا ہے؟ مفید اور فائدہ مند ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی کا سبب بتایا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وضو کرنا بھی ہے۔ ہم یہی وضو تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر کے برداشت کر لیں گے، لیکن اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں جو اجر ملنے والا ہے وہ اس تکلیف کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، وہ بیمار ہو گیا، ظاہر بات ہے الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ کبیدہ خاطر نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، ہر ایک سے شکایتیں کرنے نہ پھرے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو بیماری ہمارے اوپر آئی ہے اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر یہ چیز انسان سوچ لے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کیسے کی؟ ہم لوگ تو سوچ کر کے ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ مکہ کی پتھریلی زمین ہو، وہ بھی گرمی کے موسم میں، اور کسی کو ننگے بدن کر کے اور اس کے جسم کے اوپر سینے پر پتھر رکھ کر کے اسے مردہ کتے اور جانور کے طریقے سے گھسیٹا جائے، یہ چیز کیسے قابل برداشت ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نقل کے انہوں نے کیا کہا کہ اس کے اوپر جو اجر ملنے والا ہے اس کی لذت نے مجھے اس تکلیف کو بلا دیا ہے۔ آخر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، بچہ، دودھ پیتے بچے کو ذرا سوچیں، یا نابالغ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، اس کے ایک ماں اور باپ کے نزدیک، خصوصاً ماں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ذرا سوچیں آپ کہ اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن آخر بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس بچے کو صاف ستھرا کپڑا پہنا کر کے اسے لٹا دیتی ہے، بغل میں لیٹا ہوا ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتی ہے گویا پہلی رات کی دلہن ہے۔ ذرا سوچیں آپ، آخر یہ چیز کیوں آئی ذہن میں؟ اس لیے کہ یہ سوچ لیا کہ آخر یہ ہماری اپنی چیز نہیں تھی، اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ ہمیں کتنا اجر دینے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہی چیز ہے احتساب۔ کسی بھی انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی حکم فرض کر رہا ہے، کوئی چیز فرض کر رہا ہے اس کے اوپر، یا اس سے مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کو عمل کرنے سے پہلے انسان سوچے کہ آخر اس کے کرنے پر ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اگر یہ چیز سوچ لے، یا اگر کوئی حالت آ گئی ناپسندیدہ تو اس کے پر ہم اگر صبر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا کتنا نقصان ہونے والا ہے، کتنا نقصان ہونے والا ہے۔
اور آپ لوگ اپنی اگر پریکٹیکل زندگی میں اسے دیکھنا چاہیں تو ایک انسان ہے 8 گھنٹے مشکل کا کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، کمرے میں آتا ہے تو بس اسے اپنا کھانا پکانے کا بھی جی نہیں کہتا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے بالکل. لیکن اگر وہی یہ اعلان ہو جائے کہ 1 گھنٹہ جو اور کرے گا اسے 2 گھنٹے کا اوور ٹائم ملے گا، تو جی کسی کو تھکان محسوس ہوگی؟ آخر کیوں نہیں محسوس ہوگی؟ کیوں؟ اس پیسے کی لذت ہے، اس کی محبت اور اہمیت ہے. تو ایسے ہی اگر ہمارے سامنے یہ چیزیں رہے، جیسے سلف کے سامنے آتا ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک کوئی محترمہ جا رہی تھی، ٹھوکر لگی اور ان کے پیر سے خون بہنے لگا تو ہنسنے لگی. لوگوں نے کہا یہ کیوں ہنسنا؟ کہا کہ اس ٹھوکر پر اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا وہ مجھے یاد آئے گا، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی ہے، رونا نہیں آ رہا ہے. تو یہ چیز ساتھیوں ہے احتساب. تو ایسے موقع پر ایک مومن کو یہ جو ایسے حالات آ رہے ہیں کہ اس سے نپٹنا گورنمنٹوں کے لیے، گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے ایک مشکل چیز بن جا رہی ہے. تو ایسے موقع پر ایک مومن کیا ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو ہم اگر بہت پریشان ہوں گے، بہت گھبرائیں گے، روئیں گے، یہ کریں گے، اپنے بعد جو ضروری کام ہے خاص طور پر شرعی کام ان کو ہم چھوڑنا چاہیں گے تو اس سے یہ چیز ٹل جائے گی جی. اس کے برخلاف اللہ ہمیں اس پر کتنا اجر دے گا اگر انسان وہ سوچ لے تو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوکۃ یشاک. کسی بھی مومن کو اگر کوئی تھکان پہنچتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی فکر اور کوئی غم اسے پہنچتی ہے، ولا اذى کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے، تو یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض اس کے گناہوں کو معاف کرتا. ساتھیو، مجھے ایک حدیث ہے مسند ابو یعلا میں، مسند میں مختصر ہے، وہ جب بھی پہلی بار پڑھا تو مجھے ہنسی آئی ہے اور جب بھی پڑھتا ہوں ہنسی آتی ہے. حضرت عمرو بن امیہ ضمری رحمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ دیکھیے یہ حدیثیں اس قسم کی جب سنتے تھے تو انہیں کیسے شوق پیدا ہوتا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. تو جب اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بازار کے اندر ایک کوئی شخص کوئی خوبصورت سی چادر بیچنے آیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مالداروں میں تھے ان کا گزر ہوا اور حضرت عثمان ابن عفان ادھر سے گزرے تو اچھی تو لگی چادر لیکن مہنگی لگ رہی ہے، اسے چھوڑ کر کے چلے گئے. اتنے میں ادھر سے گزر ہوتا ہے عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. انہوں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ اسے خرید لیا. اچھا خرید لیا. تو کچھ دیر کے بعد شاید یاد آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یا حضرت عثمان کو کہ نہ کہ اگرچہ ہے لیکن اچھی ہے، اسے لے لینا چاہیے. تو جب ادھر جاتے ہیں تو وہ چیز مل گئی. پوچھا کس نے لیا ہے؟ کس نے لیا؟ معلوم ہوا کہ عامر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے لیا ہے، اتنی مہنگی چیز اس نے خرید لیا ہے. کہا کہ ہاں بھائی اس نے لیا ہے. تو بات ختم ہو گئی. اسی دن یا کسی اور 2-1 دن کے بعد حضرت عمرو بن امیہ ضمری سے ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں کی. کہا کہ اس چادر کو خریدا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ سخیلہ جو ان کی بیوی تھی ہم نے ان پر صدقہ کر دیا ہے. کہا اچھا بیوی پر صدقہ کیا ہے تم نے؟ یہ کیا مطلب کہ تم اپنے بچے کو کھانا کھلاؤ تو صدقہ ہوگا وہ؟ کہا کہ ہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان کل ما صنعت الی اہلک فہو صدقہ. اپنے اہل کے ساتھ
جو بھی ان پر تم خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر کوئی لقمہ ڈال دیتے ہو تو اس پر بھی تمہیں صدقے کا اجر ملے گا۔ حکیم، یہ کیا مطلب ہر چیز صدقہ ہو جائے گی؟ تو وہ لوگ اس کی تحقیق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا صدق عمر، صدق عمر، عمرو بن امیہ نے صحیح کہا، سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ تو دیکھیے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی آخر اتنا مہنگا خریدا کیوں؟ جس چیز کو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف مہنگا سمجھ رہے ہیں، اسے کیوں خریدا ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، فخر کے طور پر نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ثواب کی نیت سے کہ اس میں کیا ملتا ہے ہم کو، اجر اور ثواب۔ تو یہ چیز ساتھیوں ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلی چیز جس سے عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں آ جائے تو اس کے لیے مشکل سے مشکل چیز، بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دینا انسان کے لیے کیا ہوگا، وہ آسان ہوگا۔ یہ تو پہلی چیز ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ وقت ہے، وہی 45 منٹ ہے نا، جی جی۔ دوسری چیز ہمیں جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس پر بھی لوگ کم توجہ دیتے ہیں، دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا۔ دعا کرنا اور رونا اور گڑ گڑانا۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ساتھیوں، ہم میں ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ یہ پچھلے جو سالوں سے حالات گزرے ہیں ہماری قوم پر، ہمارے لوگوں پر، اور ساتھیوں ہم لوگ یہاں رہ کر کے وہ محسوس نہ کریں، لیکن ایسے ایسے بھی حالات گزرے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملا تو پتے کھا کر کے لوگ گزارے گئے۔ جی ہاں، یہ چیز ہم لوگ حدیثوں میں پڑھتے تھے، لیکن اس کی تصدیق جو ہے اگر سامنے دیکھنی تو ان حالات کے اندر دیکھیں ایسے، بلکہ نامہ نگاروں نے بھی یہ بات نقل کی کہ راستے میں جا رہے ہیں، دیکھیں کہ آدمی بیٹھا کیا ہے، پتہ کھا رہا ہے، کیوں؟ کچھ نہیں اس کی بات، اور ٹرینیں بند ہیں، بس بند ہے، سب کچھ بند ہے، کوئی سواری نہیں ہے، جانا ہے اس کو، اور راستے میں کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی ہے، ظاہر بات پیٹ ہے تو کیا، پتے کھا رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہاں رہ کر کے اس درد کو محسوس نہیں کرتے، کہ اس لیے کہ ہماری تنخواہ آدھی ہی کیوں نہیں چل رہی ہے، ہماری تنخواہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ ہمیں اپنے من پسند کھانا نہ ملے لیکن ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، ہم بھوکے، کوئی بھی جو یہاں قریب رہ کر کے یا دور رہ کر کے میری آواز سن رہا ہے، شاید ہی کوئی ہو جو کہے کہ ہاں بھائی مجھے بھوکے کسی دن سونا پڑا ہے، لیکن لوگوں پر ایسے حالات آئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے حالات ان پر آئے ہیں وہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں، اور جن پر آئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہی تو ہیں کہ نہیں بھائی ہیں۔ لیکن کیا ہم میں سے کسی آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مسجد میں گیا اور بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کس کے؟ جماعت کھڑی ہونے کا، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات ہمارے اوپر جو ہے ان کو ٹال دے۔ دیکھیے جمعہ کے خطبے میں اور تراویح میں اور یہ عام حالات میں تو ہر آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے مصیبت ٹالے، یہ کرے، ہر آدمی کرتا ہے یہ، لیکن وہ دعا جو اخلاص کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، جبکہ بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، ایسے کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ ذرا سوچیں یار۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری میں ہم سے اس سے پہلے جو ہمارے کتنے عزیز اور رشتہ دار لوگ ہوں، ہے کہ نہیں ہے، یا کم سے کم ان کی بیماری کی خبر آئی کو بیمار ہے اگر انتقال نہیں ہوئے ہیں تو، لیکن ایسے موقع پر کسی کا دل پسیجا ہے؟ نہیں پسیجا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے اور مردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاعِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون. ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر جب رسولوں کو ہم نے بھیجا اور رسولوں کی ان لوگوں نے مخالفت کی تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں بأسا، پریشانی، تنگ دستی کے اندر ہم نے انہیں پکڑ لیا، روزی تنگ کر دی، بارش ان کے اوپر سے ہم نے روک لی، وَالضَّرَّاءِ، اور بیماریوں میں انہیں ہم نے ملوث کر دیا، بیماریاں طرح طرح کی ان کے اوپر آ گئیں. کیوں؟ تاکہ ہم انہیں سزا دیں؟ نہیں، اللہ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہمارے سامنے اپنی عاجزی تو ظاہر کریں، روئیں اور گڑگڑائیں. تو فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب ان کے اوپر ہمارا یہ عذاب آیا اس شکل میں تو وہ لوگوں نے ہم سے عاجزی کیوں نہیں کی، ہمارے سامنے گڑگڑائے کیوں نہیں، روئے کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل مردہ ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وزینہم الشیطان ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کے گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا. بہت اچھا کر رہے ہیں، اس سے ہمارا بڑا اقتصادی فائدہ ہوگا، اس سے ہمارا بڑا جو کمی ہو رہی دوسری طرف تو کمی پوری ہو جائے گی. یہ ہے ساری چیزیں جیسے عام طور پر پیش کی جاتی ہیں. تو فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں انہوں نے کیا ہے؟ اسی لیے دیکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، آپ دیکھیں کہ مشکل وقت میں جب بھی ان کے اوپر مشکل وقت آیا کرتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے. آپ لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بار بار آئی ہوئی ہیں اور اس کو آپ سنتے رہیں، چاہے غزوہ احد بدر کے موقع پر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات صحابہ کرام سو رہے ہیں لیکن آپ اکیلے کھڑے ہو کر کے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں. جب آپ فوج کو بالکل ایک دوسرے کے دشمنوں کے سامنے کھڑی کر لی اور مرتب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اپنے جہاں آپ کا عریش بنا ہوا تھا وہاں کھڑے ہو کر کے، وہ بھی بیٹھ کر کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے شروع کر دیے. یہاں تک کہ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں جو چادر آپ کے اوپر تھی وہ چادر گر جاتی ہے، آپ کو پرواہ نہیں اپنی چادر کی. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر پیچھے سے آ کر کے چادر آپ کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، بس کر دیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. سنا ہے نا آپ نے یہ؟ آخر کیوں ہمارے دل کیوں نہیں پسیجتے؟ اتنے مردہ ہمارے دل ہو گئے ہیں کہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ جنازے پر جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگوں ایک کے بعد دوسرا آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے، یہاں تک کہ حکومتوں کو ان کے دفن کرنے کا مسئلہ ایک مشکل ترین کام ہو گیا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ایک شخص ہے جس کے والد کا اس میں انتقال ہوتا ہے لیکن اپنے والد کو دفن نہیں کر پاتا ہے. وہ ایسے حالات آئے نہیں آئے ہیں، ہمارے اوپر بھی آ سکتے کہ نہیں آ سکتے، لیکن ہمارا دل پسیجا نہیں پسیجا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس کے سامنے آہوزاری یہ چیز ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ ہمارے مقابلے میں اللہ سے کتنے قریبی تھے وہ، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. بخاری کے اندر دونوں حدیثیں ہیں کہ آپ خود بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کو اس کی تعلیم بھی دیتے تھے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. جہد البلاء کیا چیز ہے ساتھیو؟ سخت مصیبت ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے کہ ہر وہ مصیبت خواہ کسی شکل میں ہو
جس سے بچنے اور دور کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو. یہی جہد البلا ہے. وہ مصیبت بیماری کی شکل میں ہے, روزی کی تنگی کی شکل میں ہے, دشمن کی شکل میں ہے, کسی بھی شکل میں ہمارے اوپر ہے. ہم اپنے بچے سے اتنا پریشان ہو گئے کہ اس کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم اپنی بیوی سے اتنے پریشان ہو گئے کہ اب وہ میری بات مانتی ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی مصیبت کسی بھی شکل میں ہے, یہی جہد البلا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو ساتھیو یہ دوسری چیز ہوئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ سے روئیں. تیسری چیز بہت اہم ہے ساتھیو, اور یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں. حسن ظن ایک ایسا ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے دل کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو واجب ہے ہمارے اوپر. ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ حسن ظن نہیں رکھتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بلکہ وہ سوء ظن کے شکار ہیں. اور مومنین کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن کا شکار رہتا ہے. لیکن اس کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں کہ حسن ظن, ورنہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ حسن ظن کیا ہے, اس کے مظاہر کیا ہیں, اس کی علامات کیا ہے, اور سوء ظن کیا ہے, اس کے مظاہر کیا ہیں. لیکن حسن ظن کا معنی ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان حالات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبت میں اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. جی ہاں, سوچیں گے ان حالات کو ہمارے اوپر اللہ لا کر کے اللہ تعالی ہمیں مصیبت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا, نہ ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے اولاً کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ہم اللہ کی طرف, یہ بتائیے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو اس لیے مار رہا ہے کہ اس نے اپنا سبق یاد نہیں کیا, تو باپ مارنے کے ذریعے بیٹے کی برائی چاہتا ہے؟ جی, اس سے دشمنی نکال رہا ہے. ذرا سوچیں آپ. لیکن بیٹا یہی سمجھتا ہے نا, لیکن کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ معمولی عقل کا ہے, اپنے فائدے کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اسی لیے جو سمجھدار ماں ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے ابو جان تمہیں مارنا نہیں چاہتے, وہ تو تم سے محبت کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ دیکھو اس میں اگر نہ کیا تو تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آئی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا, ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا, ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا, بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں, اس کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور توبہ کر کے اسے ہم راضی کرنے کی کوشش کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون. ذرا دیکھتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر, آسمان اور زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی اپنے کرتوت ہیں. لیکن اللہ نے یہ مصیبت کیوں لے آئی ہے؟ اللہ نے اس فساد کو ٹال سکتا تھا, نہیں ٹال سکتا تھا, لیکن کیوں وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ ان کے بعد کرتوتوں کو
کی سزا دے دے تاکہ وہ متنوع ہو. کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لوٹیں. تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے. ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں میں اس لیے ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. ہم میں سے کوئی ہے جو کہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں ساتھیوں؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں، امام بخاری بلکہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال البلاء بالمؤمن اب المؤمنہ، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اس کے جسم میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں لے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملے تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی گناہ، کوئی برائی نہیں. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصائب میں ڈال کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہمیں گناہوں سے اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں ان مصیبتوں میں اس لیے ڈالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس دنیا میں اپنے محبوبوں کو، اپنے حبیبوں، اپنے پسندیدہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے اس لیے بھی نہیں کہ ان کے گناہ معاف کرے، اس لیے کہ ان کے درجات اپنے نزدیک بلند کر دے. ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کون اتنا بڑا گناہ تھا کہ انہیں بھوکے اور پیاسے قتل کر دیا جائے؟ ذرا سوچیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ ما ضر عثمان، آج کے بعد سے عثمان جو بھی کام کریں کوئی بھی گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ مقام اللہ نے ان کو دے دیا ہے یہ غزوہ تبوک کے. آخر وہ مسجد جس کی توسیع اپنے حلال پیسے سے انہوں نے کی، وہ کنواں شیخ جانتے ہیں وہ کنواں کہاں ہے، جس کنویں کو اپنے حلال پیسے سے خرید کر کے پورے ایک ڈول، ایک درہم کے اندر بکا کرتا تھا اس کنویں کا، اس کنویں کو مدینے کے تمام لوگوں پر وقف کر دیا تھا. اس کنویں پہ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا اور اس کنویں سے پانی پینے سے روکا گیا ان کو. اور یہی نہیں، قرآن مجید سامنے ہے اور ان کا سر قلم کر دیا گیا. آخر کیا گناہ تھا ان کا؟ تو یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے. ساتھیو، میں بعد اپنے عزیز اقارب، چھوٹا ذہن چھوٹا علم تھا اور یہ چیزیں اتنی وسیع نہیں تھیں، تو سوچتا تھا کہ آخر اللہ کے بندوں پر جو مصیبت آئی. بعد ہمارے سامنے ایسے تھے کہ الحمدللہ جب سے ہم نے دیکھا انہوں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، ایام بیت کا روزہ، سخت گرمی، کھیتوں میں کام کرتے تھے، گرمی کا موسم ہے، اپنے پریشان ہو جاتے تھے لیکن روزہ نہیں چھوڑے. اور یہی نہیں، کتنا بھی کھیت میں کام کرنے کا مسئلہ ہو، رمضان کے آخر کا اعتکاف نہیں چھوڑا کبھی انہوں نے. اور یہی نہیں، وہ چاہے کھیت میں جتنا کام ہو، مسجد میں جب تک صبح فجر کے بعد بیٹھتے اور چاشت کا وقت نہ ہو جاتا کھیت میں نہیں. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آخر ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پریشانیوں میں کیوں ڈالا ہے؟ وجہ کیا؟ یہاں تک کہ سنن ابو داؤد کے اندر ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے بندے کا ایک مقام رکھتا ہے کہ یہ مقام کس کا ہے؟ میرے فلاں بندے کا ہے. لیکن اپنے عمل سے بندہ اس مقام کو نہیں پا رہا ہے، اس مقام تک نہیں پہنچ رہا ہے. حضرت حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا کیا بنایا ہے؟ سردار بنایا ہے. اور جب سے پیدا ہوئے ان کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی نہیں، لوگوں کی گود میں کھیلتے رہے ہیں، ہر مسلمان ان کی عزت کرتا رہا ہے. اب یہ مقام کہاں پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ حسن ظن ہونا چاہیے. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا بدلہ بھی دیتا ہے.
اور وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ساتھیوں، معذرت کے ساتھ وقت میرا ختم ہو گیا، لیکن میں ذرا جلدی سے گنا دے رہا ہوں کہ جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ فارسی کا ایک مشہور مقالہ ہے کہ لذیذ بود حکایت طویل تر گفتن۔ لذیذ بود حکایت یعنی جب لوگ اپنے ساتھی بیٹھے ہوں تو ان سے لمبی گفتگو کرنے میں بڑا مزہ اور لطف آتا ہے۔ تو آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن وقت کی پاس لحاظ ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اچھی امید رکھنی چاہیے اور مایوسی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جہاں حسن ظن، اس بارے میں ایسے اچھی امید رہے کہ مسلمانوں پر جو بھی حالات گزرتے ہیں، جو بھی حالات آتے ہیں، اس بارے میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جلد یا دیر یہ حالات دور ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اور حق کو قیامت تک باقی رہنے کے لیے بنایا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ ختم ہوتے جاتے ہیں لیکن حق باقی رہتا ہے۔ ہم نے اگر اس بیڑے کو نہیں اٹھایا کہ ہم حق پر رہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہٹا کر کے دوسرے لوگوں کو لائے گا اور وہ اس چیز کو اس بیڑے کو اٹھائیں گے اور آگے لے کر کے چلیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں کے ٹلنے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو دنیا میں حالات ہیں، بعض ملکوں میں لوگ اس کی وجہ سے کتنے پریشان، یہاں تک کہ اپنا ملک چھوڑ لیں، اور یہ یعنی ان کے لیے ہم ظاہر بات ایک انسان کے طور پر یہ چیز ہے، لیکن یہ فکر اور ہم جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں کر دینا چاہیے۔ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ہمیں جو اور اہم چیز ہے وہ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی مصیبت اللہ کی طرف سے آ رہی وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تو جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں قرآن پر اور یہ ہیں تو ہمیں اس سے رجوع مشکل یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اور آپ رونا، مجلس میں بیٹھ کر کے ہر انسان روتا ہے، لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ ہم سے جو گناہ ہو رہے تھے کبھی اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی۔ تو اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ قوم عاد کو ہلاک کر سکتا ہے، قوم ثمود کو، قوم فرعون کو، اور بنو اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے ان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی بھی رشتہ داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر جو بیماریاں ہیں ان کے سے نپٹنے کے اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ صرف جو ہے یہی نہیں بلکہ اسباب، یہ اسباب دو قسم کے ہیں۔ ایک اسباب بچاؤ کے ہیں جسے احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ علاج ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علاج ہے۔ احتیاطی تدابیر کیا ہیں ساتھیوں؟ کچھ اس میں شرعی ہیں اور کچھ دنیاوی ہیں۔ شرعی تدابیر ہیں اور کچھ دنیاوی ہیں۔ شرعی تدابیر کیا ہیں؟ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اپنی بھر کوشش کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وعلی اللہ توکلنا۔ اسی طریقے سے لوگوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں نے خاص طور پر ساتھیوں میراث کے بارے میں ہمارے یہاں جو ظلم ہوتا ہے، لڑکیوں پر جو ظلم ہوا کرتا ہے، اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں اور وہی چھوڑ کر کے حرام کام جاتے ہیں جو ہمارے بچے اور یہ سب کھاتے رہتے ہیں۔ تو عورتوں کے حقوق دینے کے بارے میں اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں حقوق ہوں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اوراد جو بیان کیے ہیں ورد، ان کا صبح و شام ہمیں احتیاطی تدابیر کے طور پر ان کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس قسم کی چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور جو مادی تدابیر ہیں آپ جانتے ہیں، جیسے ماسک پہننا، اجتماعات سے دور رہنا، اگر یہ چیز ہمارے اوپر ہوتی ہے تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے ہمیں علاج بھی کرنا چاہیے، اور یہ علاج بھی دو قسم کا ہے ساتھیوں، کچھ شرعی علاج ہے اور کچھ مادی علاج ہے۔ مادی علاج کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، وہ کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیجئے گا، ہے کہ نہیں ہے، اور نہ میں کچھ کہوں گا تو آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے، لیکن شرعی علاج اس سلسلے میں کیا ہے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے، شہد کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے رکھا ہے، کلونجی ہے جسے حبت سودا یہاں کہا جاتا ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ تلبینہ ہے، اللہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول زمانے میں اگر کوئی آدمی جیسے بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ کی ہانڈی چولہے پر، کہا چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند سب کو کھانا پڑتا تھا۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہے چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو وہی، یہاں تک کہ بیماری دور ہو جائے، اور حکیموں نے بھی تلبینہ کے جو ہے بڑے فوائد ذکر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے استغفار اور توبہ ہے، گناہوں کی معافی کا ہم نے گناہ ذکر کیا ہے، گناہ سے توبہ کریں، گناہوں سے رکیں۔ اسی طریقے سے ہم سے جو گناہ ہے صرف وہی رکے نہیں بلکہ گناہوں سے ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان ہے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بالتوبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت اس طریقے سے دعا ہے۔ ایک اور چیز ہے ساتھیوں جو بڑی اہم ہے اس زمانے میں، وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ بندوں کی عبادات میں صدقہ اور خیرات بندے کے اوپر سے بلا اور مصیبت کے ٹالنے میں جتنا بڑا رول ادا کرتے ہیں، جتنا بڑا رول صدقہ اور خیرات ادا کرتا ہے کوئی دوسری چیز ادا نہیں کرتی۔ دعا ہے ضرور ہونی چاہیے، توبہ ہے استغفار ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیوں صدقے کا معاملہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے عیال کے مانند ہے، ساری مخلوق اللہ کے عیال کے مانند ہے، اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عیال کے مانند جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد، جیسے کوئی آدمی آپ کے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رہیں گے۔ اسی طریقے سے بیماری لگنے پر ہر انسان کو صبر اور احتساب سے کام لینا چاہیے، اسے کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اور ساتھیوں بیماری خاص ایسی جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج لوگ نہیں تلاش کر پائے ہیں ابھی تک، اور اس میں انسان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اور ساتھیوں جیسے کہ یہ کورونا ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بعض لوگ جو مبتلا ہوئے ہیں وہ وہی بتاتے ہیں کہ ہاں کس قدر اس میں پریشانی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ساتھیوں کہ اگر انسان اس میں صبر اور احتساب سے کام لیتا ہے تو صبر اور احتساب سے کام لے، اگر اس کی وفات نہیں بھی ہوتی پھر بھی اللہ اسے شہادت کا مقام دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دیتا ہے۔ وہ حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے اس کے اوپر آپ غور کریں کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ہم سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں پر چاہتا بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مؤمنوں کے لیے رحمت بنائی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے ساتھیوں، جو یہ اومیکرون ہے، کورونا ہے، کچھ بھی ہے، آتی ہیں، حیضہ ہے، یہ ساری جو ہوتی ہیں، کیا ہے یہ ایک قسم کا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے عذاب ہے، لیکن مومنین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس من احد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شہید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شہر کے اندر یہ بیماری پھیلے اس شہر کے اندر اگر کوئی شخص صبر کرتے ہوئے
اور احتساب یعنی جو پہلی چیز ہم نے بیان کی ثواب کی نیت سے وہاں پر ٹھہرا رہے، باقی رہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس بیماری کو ہمارے لیے مقدر کیا ہوگا تو لگے گی ورنہ نہیں لگے گی، تو جو اس حال میں باقی رہ جاتا ہے اگر وہ بیماری اسے لگتی بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مقام عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر کسی بھائی کو یہ بیماری کم یا زیادہ لگے تو اسے صبر اور احتساب سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اور خصوصاً مسلمانوں پر سے اس بیماری کو دور کرے۔ یہ پریشانیاں جو لوگوں پر مڈلا رہی ہیں سروں پر، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو ہم سے اور تمام مسلمانوں خصوصاً اور تمام دنیا کے لوگوں پر سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر چیز کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی، احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے باز رہنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت